آج وہ قرآنی واقعہ بیان کرنا ہے جس سے پتہ چلے گا کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ آباد کیسے ہوا تھا۔ یوں تو رب کائنات جل شانہ نے خانہ کعبہ کو زمین کے بنانے سے بھی 2000 سال پہلے بنا دیا تھا، اور اس وقت یہ پانی پر مثل ایک جھاگ کی طرح تھا، اور رب کائنات نے بعد میں اس کے اوپر زمین کو بچھایا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام جب آپ تشریف لائے تھے جنت سے، اور چلتے چلتے جب خانہ کعبہ کے پاس پہنچے تو ان کے دل کو راحت ملی کہ یہاں جو تسبیحات جو جنت میں بیت المعمور کے پاس سنا کرتا تھا وہ یہاں پائی گئی، تو ان کے دلوں کو چین ملا۔ بہرحال طوفان نوح میں خانہ کعبہ کو جو ہے وہ اٹھا لیا گیا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا۔ لیکن اس تعمیر سے پہلے ایک واقعہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، وہ یہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہوئی حضرت ہاجرہ سے، اما ہاجرہ رضی اللہ عنہا سے، کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ وہ جب پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم کی دوسری بیوی جو تھی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا، انہیں رشک ہوا کہ ان سے تو اولاد ہو گئی اور مجھ سے نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ڈالا کہ آپ اپنی زوجہ اور اپنے فرزند اپنے بیٹے کو چھوڑ آئیے خانہ کعبہ مکہ شریف میں۔ تو یہ زمین شام سے چلے، اور شام سے چلتے چلتے یہ مکہ مکرمہ پہنچے، جہاں حد نگاہ تک کوئی گھر نہ تھا، چرند اور پرند بھی وہاں دکھائی نہیں دیتے تھے، خشک پہاڑ تھے، دور دور تک کوئی گھر کوئی انسان کا نام و نشان نہ تھا۔ اور اس وہاں آپ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور ایک پرات کے اندر سمجھ لیجئے کہ کھجوریں تھیں، اور ایک ڈول کے اندر پانی تھا۔ یہ تھوڑا سا مختصر سا سامان دے کر آپ جا رہے ہیں، تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، اے میرے سرتاج، مجھے بتائیے کیا یہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے؟ اللہ اکبر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جی ہاں، یہ رب کائنات کی طرف سے حکم ہوا۔ تو انہوں نے کہا، واللہ آپ جائیے، میں اور میرا بچہ سلامت رہیں گے، ضائع نہیں ہوں گے، ہمیں کچھ نہیں ہونے والا اس بیابان کے اندر اور اس وحشت کے اندر، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہمارا حامی و ناصر اللہ ہے۔ مطلب پتہ یہ چلا کہ جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے، جب کوئی مشکل گھڑی آ جاتی ہے، تو اللہ والے جو ہیں وہ اللہ پر بھروسہ رکھا کرتے ہیں، اور اللہ پر جو ہے یقین کامل ہوتا ہے کہ وہ اسباب پیدا فرما دے گا۔ بہرحال یہی ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو وہاں سے آ گئے، اور وہ جو کھانا تھا وہ بھی ختم ہو گیا کچھ دنوں کے بعد۔ اب حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہے کہ وہ دودھ پیتے تھے اور ابھی اپنے پاؤں کو ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پانی نہیں ہے، خوراک نہیں ہے، دودھ کہاں سے دیں اس کو؟ تو اس وقت انہوں نے چکر لگائے تھے صفا اور مروہ کی پہاڑی کے مابین، 7 جو چکر لگائے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کو ان کا یہ چکر لگانا اتنا پسند آیا کہ آج جو بھی حاجی یا عمرہ کرنے کے لیے جو جاتا ہے وہ اس سنت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو ضرور اپناتا ہے، اس کے بغیر اس کا حج و عمرہ نہیں ہوتا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، تو اس وقت یہ جو ایڑیاں رگڑ رہے تھے اسماعیل علیہ السلام، تو اس ایڑیاں رگڑنے سے اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور ان کے پانی کا انتظام کرو۔ تو ان ایڑیاں لگنے کی وجہ سے چھری جب ماری گئی پتھر سے، پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ یہ تو اس کے اندر اتنی تابانی ہے کہ اگر اس کو روکا نہ گیا تو ساری زمین ہی بہہ جائے گی،
تو اس وقت حضرت حاجرہ نے کہا تھا زم زم، ٹھہر جا ٹھہر جا، پانی ٹھہر گیا۔ وہ زمزم آج ہم بھی پیتے ہیں، جس میں ہمیں ہر طرح کے تکلیف اور بیماری کے لیے ہمارے لیے شفا ہے۔ بہرحال سلسلہ چلتا رہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے، شکار کو جاتے تھے اور گزر اوقات ہو رہا تھا۔ تو اس وقت قبیلہ جرہم کے لوگ بکریاں چراتے ہوئے جب وہاں سے پر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں یہ دو اللہ کے بزرگ بندے جو ہیں موجود ہیں، تو وہ بھی انہوں نے بھی وہاں پڑاؤ کیا۔ ان کے بعد قوم عمالقہ آئی، ان کے بعد قریش آئے۔ بہرحال وہ ایک جدا بات ہے۔ اس واقعہ کی جو بات کر رہا ہوں وہ وہاں رہے، ان کا بھی وہاں پڑاؤ کیا۔ ان میں سے ایک لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہو گئی، اور سلسلہ یوں چلتا رہا۔ اور اس وقت جو رب کائنات کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کر جا رہے تھے اور انہوں نے دعا فرمائی تھی، آئیے میں آپ کے سامنے وہ دعا بیان کرتا ہوں۔ خالق کائنات کے دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے میرے رب، بے شک میں چھوڑ رہا ہوں اپنی اولاد کو ایسی جگہ پر کہ جہاں پر کوئی کھیتی نہیں ہے، اور وہ تیرے بیت مکرم اور محرم گھر کے پاس ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز کو قائم کریں، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، تو ان کے دل میں، تو وہ تیرے پاس چھوڑ کر تو لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف تہوی مائل فرما دے، ورزقہم، اور انہیں تو رزق دے، من الثمرات، پھلوں میں سے، لعلہم یشکرون، کہ کہیں وہ شکر گزاری کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی۔ اللہ اکبر! کیسی قبول فرمائی کہ ان کے لیے وہاں اسباب بن گئے کھیتی کے۔ جی ہاں، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ طائف کے پاس، طائف میں اور طائف کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر ایسی قوت بخشی ہے کہ ہر طرح کی کھیتی وہاں اگاتی ہے۔ اور آج بھی اگر آپ چلے جائیے اور وہاں جا کر دیکھیں کہ آپ کو حرم شریف میں 12 مہینوں کے پھل ملیں گے، ہر طرح کا پھل ملے گا۔ یہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو انہوں نے کی تھی۔ اور یہ پھر سلسلہ چلتا رہا، قوم عمالقہ نے، قوم قریش نے اس کو آباد کیا، اور یہ سلسلہ یہاں تک رہا۔ آج مصر، عراق، یورپ سے بھی وہاں پر ڈھیروں ڈھیر پھلوں کو، ثمرات کو بھیجا جاتا ہے، اور ہر طرح کا میوہ وہاں مل جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا، اور یہ دین جو ہے یہ سمٹ کر دوبارہ جو ہے وہ حرمین طیبین کی طرف جو ہے محصور ہو کر رہ جائے گا جب قیامت آئے گی۔ تو اس وقت تک کہ جب روئے زمین پر کوئی مومن نہیں ہوگا سوائے ان لوگوں کے جو بیت اللہ شریف میں ہوں گے اور اس وقت حرمین طیبین میں ہوں گے، تو خالق کائنات جل شانہ نے اس واقعہ سے ہمیں گویا کہ یوں سمجھایا کہ تمہارے اوپر جب کڑا وقت آ جائے تو اس کڑے وقت کے اندر تم اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ پر توکل کرو۔ جب تم اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہو تو خالق کائنات تمہارے لیے ایسے وسائل پیدا فرما دیتا ہے کہ جو تمہارے ہر طرح کے رنج اور آفت اور مصیبتوں میں دل کو راحت اور چین پہنچانے والا ہوتا ہے۔ اس واقعہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اللہ کے حکم پر، یعنی اللہ اولاد دے کر بھی آزماتا ہے۔ تو اللہ نے ان کو آزمایا اور وہ ثابت قدم رہے، اس پر انہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انعام بھی عطا فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ بھی پھر اللہ کے نبی بنے۔ خالق کائنات ہمیں آزمائشوں پر صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور حرم کعبہ کی زیارت ہمارا مقدر کرے، اور وہاں جا کر ہم بھی ان مقامات سے فیض پائیں۔
آمین بجاہ النبی الامین